بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سیانے لوگ کہتے ہیں کہ صنف ناظر کی سوچ کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اگر درست کہا جائے تو اس دنیا کے 90% مرد حضرات یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ عورت ذات کی باریکیوں کو سمجھ نہیں پائے۔ عورت کیا کچھ سوچ رہی ہے، کیا کر گزرے، اس کو کسی کو علم نہیں۔ تاریخ عالم میں چند ایسی خواتین پائی جاتی ہیں جن کی پراسرائیت آج بھی قائم ہے۔ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو چند خواتین کے بارے میں اور ایک اور واقعہ بڑی دلچسپ ہے اس کو بتاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ببوشکا لیڈی۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ 22 نومبر 1963 کا ہے۔ اسے امریکی تاریخ کا سیاہ دن مانا جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دور کے امریکی صدر جان ایف کینیڈی امریکی ریاست ٹیکساس میں موجود تھے۔ انہوں نے ایک تقریب میں شرکت کرنی تھی۔ اس واقعے پر انہوں نے سیکورٹی گارڈز کو انوکھے آرڈر جاری کیے کہ وہ ٹیکساس کی سڑکوں پر عام آدمی کی طرح سفر کریں گے۔ یہ خبر سن کر مقررہ دن سڑکیں امریکیوں سے بھر گئیں۔ امریکی چاہتے تھے کہ وہ اپنے صدر کی ایک جھلک دیکھ سکیں۔ جان ایف کینیڈی ایک کار میں سوار تھے جس کی چھت کھلی تھی۔ چند سیکورٹی اہلکار ان کے ساتھ تھے۔ سفر شروع ہوا۔ چند گلیوں سے ہوتے ہوئے جان ایک معروف چوک میں پہنچے جہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ سب نارمل تھا کہ اچانک ایک آواز آئی۔ یہ کسی نے پسٹل سے فائر کیا تھا۔ ایک گولی امریکی صدر کی گردن کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ لوگ جائے وقوع سے ہٹنے لگے۔ اس بھیڑ میں موجود ایک خاتون تھی۔ اس نے سکارف اوڑھ رکھا تھا۔ یہ خاتون حادثے میں بڑی پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ گولی لگنے کے بعد جان ایف کینیڈی آخری سانسیں لے رہے تھے جبکہ یہ خاتون تامل کے ساتھ ان کے قریب گئی اور ان کی تصاویر کو کیمرے میں محفوظ کر لیا، اور چند لوگوں کے بعد یہ خاتون وہاں سے غائب ہو گئی۔ امریکی ادارے، پولیس سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ عورت جان ایف کینیڈی کی قاتلہ تھی، تاہم ابھی تک اس عورت کا سراغ نہیں مل سکا۔ الیزا لیم۔ اب رخ کرتے ہیں لاس اینجلس کا۔ سال 2013 میں یہ واقعہ پیش آیا۔ انتہائی حیرت انگیز طور پر کینیڈا کی ایک اسٹوڈنٹ لڑکی جس کا نام الیزا لیم بتایا جاتا ہے، امتحانات کی غرض سے امریکی ریاست لاس اینجلس کے ایک ہوٹل میں رکی ہوئی تھی۔ ایک رات کے دوران ایک دلچسپ منظر دیکھا۔ لیزا اپنے کمرے سے لفٹ کی جانب آئی۔ اس نے لفٹ کا دروازہ کھولا، لفٹ میں داخل ہو کر بٹن پریس کیا تاکہ لفٹ کو بند کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسی اثناء میں لیزا باہر نکلی اور ایسے اشارے کرنے لگی کہ وہ کسی شخص کو دور رہنے کے احکامات جاری کر رہی ہے، مگر سب حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ چند لمحے لیزا اضطراب کی کیفیت میں دکھائی دی گئی اور اس کے بعد کیمرے کی آنکھ سے اوجھل ہو گئی۔ اگلی صبح ہوٹل کا عملہ انتہائی پریشانی کے عالم میں تھا کیونکہ لیزا اپنے کمرے میں سے غائب تھی۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد لیزا کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس دوران لیزا کے گھر والوں نے اسے رابطہ کیا، اس خدشے کا اظہار کیا کہ وہ کینیڈا واپس تو نہیں چلی گئی، لیکن ہوٹل انتظامیہ ناکام رہی۔ اس پراسرار واقعے نے ہوٹل میں مقیم افراد کو خوف میں مبتلا کر دیا اور 1 ماہ تک اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ہوٹل کے عملے نے شکایت کی کہ پانی سے عجیب و غریب بدبو آ رہی ہے۔ اصرار بڑھا تو کئی منزلہ ہوٹل کی چھت پر گئے، پانی کی ٹینکی کھلوائی۔ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ لیزا کی لاش ٹینکی میں موجود تھی جس کی حالت ناقابل بیان بتائی گئی۔ اس سارے واقعے میں ہوٹل کی انتظامیہ کو شدید خوف میں مبتلا کر دیا۔ ایک طرف ٹینکی کا وہ بھاری بھرکم ڈھکن تھا جسے اچھے بھلے 4 افراد بھی اٹھانے سے قاصر تھے، اور دوسری سمت چھت سے کھلنے والا وہ دروازہ تھا جو لاک تھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر لیزا کیسے ٹینکی تک پہنچی، تالا کس نے کھولا اور یہ کیسے ادھر گئی؟ اس واقعے کو خودکشی قرار دینا بھی درست نہیں۔ حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ کسی نادیدہ قوت نے اس کی جان لی، لیکن یہ مہمہ آج بھی مہمہ ہی ہے۔ بابا وانگا۔ ناظرین کرام، بابا وانگا کے نام سے آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ بلغاریہ کی بابا وانگا خاتون پیشن گوئیوں کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی۔ اس نے 9/11، یورپی یونین سے برطانیہ کا انخلاء اور عرب میں حملوں کے کیسی پیشن گوئیاں کیں جو من و ان درست ثابت ہوئیں۔ بابا وانگا کی زندگی کی پیشن گوئیوں کی طرح حیرت کا نمونہ ہے۔ وہ انتہائی کم عمر میں ایک حادثے کا شکار ہو کر نابینا ہو گئی اور اس سے وہ پراسرار طاقتیں حاصل ہو گئی جس کی بدولت انہوں نے پیشن گوئیاں کی۔ وہ 1911 میں مقدونیہ میں پیدا ہوئی اور ان کی پیدائش سے قبل کسی وجہ سے وہ بہت سارے مشکلات میں اس نے زندگی گزاری، لیکن اس کی پیشن گوئیاں آج بھی دنیا میں مانی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور ایسا واقعہ، ایک شخص جس نے یورپ سے ٹریول کیا تھا، وہ ٹوکیو کے ایئرپورٹ پر
اترا۔ ایئرپورٹ کے افیشل نے اس کو پوچھا کہ وہ کس ملک سے آیا ہے۔ اس نے پاسپورٹ دکھایا جس پر ویزا لگا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ٹورسٹ انڈورا سے آیا ہے۔ ایئرپورٹ افیشل نے پوچھا کہ یہ ملک کہاں ہے۔ اس نے بتایا کہ ملک فرانس، اسپین اور کے بارڈر پر واقع ہے اور یہ ہزاروں سال پرانا موجود ہے۔ اس شخص نے اس ملک کی کرنسی اور باقاعدہ طور پر اس ملک کا ویزا بھی دکھایا، لیکن دنیا کے نقشے پر وہ ملک نہیں نظر آیا۔ حکام نے اس کو وہاں پر اریسٹ کر لیا اور ایک ہوٹل کے کمرے میں سخت سیکورٹی کے عالم میں اسے بند کر دیا اور اس کا پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات اپنے تحویل میں لے لیے۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ وہ شخص ہوٹل میں موجود نہیں تھا۔ سٹوری یہ ہے کہ یہ ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ ابھی تک اس شخص کا سراغ نہیں مل سکا اور نہ ہی پتہ چلا کہ یہ ملک اس دنیا میں واقع ہے کہ نہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے اور اس میں اپنے کمنٹس ضرور پاس کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔